وہاں تو کام ہو رہا ہوگا، لیکن وہ خیال یاد ہے کہ تو اسرائیل نے سارے راستے ہی بند کیے ہوئے، تو وہاں تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے، تو کیسے پہنچے؟ یہ ذرا سمجھائیے. بڑا اچھا سوال ہے. جب رفح مئی میں بند ہوا 2024 میں، تو اس کے بعد اس کے قریب ہے ایک اور کراسنگ ہے، اس کو کریم شلوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اوپن کیا گیا اور اس کی مین انٹری جارڈن سے دی گئی. اچھا. جارڈن سے آپ پھر غزہ جو ویسٹ بینک ہے پورے کو کراس کر کے 7-8 گھنٹے لگتے ہیں، کریم شلوم سے جاتے ہیں. تو پہلے اگر دیکھیں جنگ سے پہلے 500 سے 600 ٹرکس روزانہ جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو مئی 2025 تک یہ 100-125 ٹرکس جاتے رہے ہیں. پھر یہ محدود ہو گئے، لیکن محدود ہو گیا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے وہ رفح کو بالکل بند کیا، صرف کریم شلوم کو جانے دیا. تو ہم نے اس روٹ کو اختیار کیا، ہم جارڈن پہنچ گئے. وہاں کی حکومت کے ساتھ، ہاشمائٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ معاہدے کیے، وہاں سے جاتے رہے. پھر ایک اور بات میں بتاؤں کہ وہاں سے 1 لاکھ افراد وہاں سے نکل کے جو زخمی تھے وہ آئے ہیں مصر کے اندر. یہ بہت اہم بات ہے. اب مصر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی کفالت کا نظام ہم نے بنایا ہوا. وہاں ہمارا آفس ہے، ویئر ہاؤس ہے. ہم نے پوری عمارتیں کرائے پہ لے کے رینوویٹ کر کے وہاں پہ ان فیملیز کو رکھا ہوا ہے. اور ابھی آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ یتامہ کا ایک پروگرام ہم نے شروع کیا، ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے ہو کر آئے ہوں مصر سے. وہاں ہم نے 2 بڑی عمارتیں لے کے وہ فیملیز جو مائیں ہیں صرف اور ان کے 4-4 5-5 بچے ہیں، ان کو ایک فلیٹ پورا ان کے حوالے کیا ہے. 3 سال کے لیے وہ کرائے پہ لے کے فرنش کر کے ان کے حوالے کیا ہے، اور مکمل ان کی وہ سپورٹ ہم کر رہے ہیں. ہمیں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تو ڈاکٹر کاشف انصاری ہیں، وہاں کراچی کے ہی ہیں، اور آپ تو شاید جانتے بھی ہوں، جو صلاح الدین ڈرامہ بھی بنا رہے ہیں. جی. وہ انہوں نے مجھے رابطہ کیا اور وہ پہنچے مصر میں. تو پہلے 100 بچے جب ہم نے اٹھائے کہ ان کو ہم نے اسپانسر کرنا ہے، کہتے ہیں یہ سارے میں کروں گا. ماشاءاللہ. تو وہ الحمدللہ سارے 100 بچوں کی کفالت، لیکن ان کی کفالت جس لیول پہ ہو رہی ہے وہ دیکھنے سے ہے. بہترین فرنشڈ اپارٹمنٹس کے اندر رکھ کے جس میں ہر سہولت ہے. ابھی میں گیا ہوں، ان بچوں کو ایک فیملی کو ایک لیپ ٹاپ بھی دے کر آئے ہیں، تاکہ رام اللہ کے اندر جو وہاں پہ ان کی کلاسیں ہوتی ہیں تو وہ ان کو بھی اٹینڈ کر سکے. یہ میں ضرور ڈاکٹر صاحب کہنا چاہوں گا. یعنی میں صرف یہ کہ جو الخدمت سے وابستہ افراد ہیں نا، ان کا صرف پیسوں کی حد تک یا وسائل کی حد تک نہیں، اپنا وقت جس طرح سے دیتے ہیں. میں بھی جب یہ ٹرکی ارتھکویک کے لیے ہم گئے تو افتخار صاحب جو پشاور میں ہیں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں جو بچے ہیں جو سیرین وار میں یتیم ہوئے اور یہاں پہ غازی انتب میں ہیں، وہ باقاعدہ انہیں ایک فادرلی فگر کے طور پر ان کے لیے وہ باربیکیو کا اہتمام کر رہے تھے، اور وہ ہر بار صرف ان سے ملنے جاتے ہیں. باقی وسائل تو اپنی جگہ. یہ جو آپ کی وابستگی ہے اپنے کاز سے، مقصد سے، یہ قابل تحسین ہے. تمام افراد جو بھی الخدمت سے وابستہ اس میں اقرار پہ میں اچھا کیا آپ نے یہ بات بتائی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں میں صدر ہوں، میرے ساتھ 10 نائب صدور ہیں، 5 اسسٹنٹ سیکرٹریز ہیں، اور پوری ایک ٹیم ہے. اس کے بعد